اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قدر ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت اہم سورت ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن شریف جو نازل ہونا شروع ہوا وہ شب قدر میں نازل ہونا شروع ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ اب اس میں ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو پورا کا پورا قرآن حامل وہی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر واقعات و حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 سال کے دوران میں جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آیات اور صورت رسول اللہ پر نازل کرتے رہے۔ اور ہمیں پتہ یہ جو پہلی آیات آئی تھیں اقرا بسم ربک الذی، یہ ہے پہلی وحی جو کہ رسول اللہ کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور وہ رمضان کی رات تھی، اس چیز کو شب قدر کہا گیا ہے۔ اب شب قدر کی اہمیت کے بارے میں جو مفسرین نے بتایا ہے کہ اس کے ایک تو یہ معنی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، اور اس کی تائید سورہ دخان کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ یہ جو ایک آیت ہے سورہ دخان میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ سوال کہ شب قدر کون سی رات ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ عموماً ہم صرف 27ویں رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں اور باقی راتوں میں ہم نہیں جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے مختلف تقریباً 40 سیئنگس آئی ہیں اسکالرس کی نا۔ ایک حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا وہ 27ویں یا 29ویں رات ہے۔ ابو ذر سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر، حضرت حذیفہ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہت سے لوگوں کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا شب قدر کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں یا آخری۔ ان ساری خیر باتوں کا جو بات مجھے لب لباب لگتی ہے وہ یہ کہ ہم عموماً مسلمانوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے جو آخری 10 دن جو انتہائی عبادت کے اور یہ طاق رات تلاش کرنے والے دن ہوتے ہیں، وہ مارکیٹیں اس زمانے میں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے کہ ہم رمضانوں میں، بلکہ پوری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضانوں سے آنے سے پہلے ہی عید کی تیاری کر کے رکھیں نا، اور اپنے یہ جو قیمتی آخر کے 10 دن ہیں ان کو ہم ضائع نہ کریں، کیونکہ بار بار تو یہ دن آنے نہیں ہوتے نا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس دن آپ جو بھی عمل کریں گی تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو اس کا وہ عمل آپ کو، اگر آپ کو مل جاتی ہے شب قدر تو اس کا اتنا زیادہ اجر ہے۔ اچھا، اس کی پھر وہ دعا بھی ہے نا، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا رسول اللہ سے کہ میں کیا دعا پڑھوں، تو آپ نے کہا تھا یہ پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اچھا، پھر کب تک کے لیے ہی رات؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی صبح فجر کی نماز ہونے تک جو ہے آپ کی اس میں جو دعائیں ہوں گی، جو بھی آپ کے استغفار ہوں گے، جو قرآن پڑھنا ہوگا وہ سب قبول ہو رہا ہوگا نا۔ اچھا، اس میں یہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کی بھائی کوئی ڈیوٹی ہے دن میں، آپ نے دن میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دن میں سو لیں تاکہ رات کو جاگ سکیں، لیکن اگر کسی وجہ سے پوری رات نہ بھی جاگ سکیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ تراویح پڑھ کے سو جائیں، اور پھر 1، 2، 3 گھنٹے سو کے اور پھر آخری رات میں جا کے عبادت کر لیں نا۔ صدق اللہ العظیم۔